ایک اللہ کا عمومی دربار ہے اور ایک خصوصی دربار ہے. عمومی دربار یہ ہے، آپ جمعے کے لیے آئے، 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں، عیدین کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کا عمومی دربار ہے، اس میں حاضر ہونا لازم ہے، سب نے حاضر ہونا ہے. ایک خصوصی دربار ہے اور وہ رات کے وقت اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کی بندگی کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جسے کہ یہ لیلۃ البرات میں یا لیلۃ القدر میں یا جمعے کی رات میں یا اور مبارک لمحات میں عبادت کی جاتی ہے. وہ نفلی عبادت ہے اور وہ تنہائی میں کرنی چاہیے. یہ مبارک لمحات جناب علی میلوں ٹھیلوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں، نہ جانے پھر ہماری زندگی میں یہ لمحات میسر آئیں یا نہ آئیں. میلوں میں یہ لمحات ضائع کرنے کے نہیں، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑگڑائیں. ہر ایک انسان کی اپنی چاہت ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کی اپنی درخواست اور اپنی چٹھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ نہ پایا رات کے وقت، رات کے کسی پہر میں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے باہر نکلی، مجھے نظر نہ آئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے رات کا وقت ہے جنت البقیع میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں. آپ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا عائشہ آپ کو پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی نصف رات ہے، لیلۃ البرات ہے، عوامی زبان میں جس کو شب برات کہا جاتا ہے. بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں نا جی یہ کیا ہوا، شب فارسی کا لفظ ہے اور جناب علی برات جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس رات کا نام جو ہے آپ نے مکس کر دیا ہے. یہ عوامی اصطلاح میں، جسے جمعہ عوامی اصطلاح میں آخری جو جمعہ رمضان کا اللہ نصیب کرے سب کو، حجۃ الوداع، یہ عوامی اصطلاح ہے. قرآن میں حدیث میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. کس جگہ لکھا ہے یہ حجۃ الوداع ہے، کیا کہتے ہیں جمعۃ الوداع ہے؟ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری حج تھا اس پہ قیاس کر کے مسلمان جمعے کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ دیتے. عوامی اصطلاح ہے، یہ بھی عوامی اصطلاح ہے شب برات. اصل میں یہ لیلۃ البرات ہے، برات کی رات ہے. اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جو گڑگڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے اللہ اس کو بری کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب جو ہیں ان کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے. اما عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی طور پہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. اللہ ہر رات متوجہ ہوتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، یہ رات ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں. اور گویا کہ یہ وہ رات ہے اور ان لمحات میں سے ہے کہ جس میں رحمت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. ویسے ہر مسلمان اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے نا، اور اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے اور مانگ رہا ہے. یہ وہ رات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ کی رحمت جو ہے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اور اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پہ توجہ فرماتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے تم میں بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. الا من مسترزق فارزقه، کیا تم میں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو میں رزق عطا کر دوں. رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ میرے در پہ آ جاؤ، میرے در پہ جھکو، میں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے تمہاری جھولیاں بھر دوں گا. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت تکلیف کو دور کر دیا جائے. بار بار یہ اعلان ہوتا ہے، صبح تک اعلان ہوتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھنا،
دو چیزوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، دن کا روزہ رکھ لو، نفلی عمل ہے، رات کا قیام ہے، جو توفیق ہو، مخصوص طریقہ عبادت کا کوئی بھی نہیں، جو تمہیں مخصوص طریقے سے عبادت کا بتائے وہ غلط بتاتا ہے۔ تیسری چیز، قبرستان میں جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جو ابھی روایت میں نے پیش کی آپ کے سامنے، مبارک زندگی میں ایک دفعہ تشریف لے۔ اب یہ کوئی مسلمان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اگر زندگی میں ایک دفعہ قبرستان چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو گیا، طریقے پہ عمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور آج کا امتی جو ہے ہر سال شب برات کے موقع پہ بہت سارا جمگٹھا اکٹھا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، لیٹوں کا انتظام کرتا ہے، اور گاتے ہوئے پڑھتے ہوئے جناب علی قبرستان جا رہا ہے۔ جس حد تک جو عمل ثابت ہے اس حد تک رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے ہیں، تم ہر سال جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے، بعد میں اما عائشہ صدیقہ گئی ہیں، تم جناب گٹھے اکٹھے کر کے جا رہے ہو۔ قبرستان میں جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ عبرت حاصل ہو، انسان کو فکر آخرت پیدا ہو۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جناب علی میلہ اکٹھا کیا اور کچھ گاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے جا رہے۔ یہاں قریب اس وقت قبرستان جو ہے یہاں قبریں بنا کرتی تھی ساتھ، تو ایک ساتھی کہتا ہے رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑا شور شرابی کی آواز آئی، اور کچھ جیسے کوئی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں لوگ مل کے۔ کہتا میں نے کہا اس وقت جنازہ کہاں سے آگے؟ جنازے میں لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ نہیں پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے۔ تو میں گھبرا کے اٹھا، میں نے کہا اس وقت کیا ہوا؟ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو لوگوں نے لیٹی لی ہوئی ہے، میں جنازے کو دیکھ رہا ہوں، چرپائی کو کوئی نظر نہیں آئی۔ وہ اصل میں وہ روٹین میں وہ میلہ لگا کے جا رہے تھے قبرستان میں۔ یہ جانا مطلوب نہیں ہے، قبرستان میں جانے سے مراد اپنی فکر آخرت ہے، اپنی موت کی تیاری ہے۔ اس طرح جمگٹھوں میں جا کے تھوڑی فکر آخرت پیدا ہوگی۔ تو جو چیز جس حد تک ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی حد تک اس پہ عمل کرنا ہے، اسے آگے نہیں۔ تو بہرحال اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اوسط عمر عطا فرمائی ہے وہ 60 سال ہے، اور ہر نبی کی جو امت ہے اس کی عمر اس نبی کی عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلے نبیوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کی امتوں کی اوسط عمر بھی زیادہ تھی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو اس کے مطابق اس امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، یا کم و بیش۔ اکثر کی بات ہے، کسی کو اللہ لمبی عمر دے دیتا ہے، کسی کو بچپن جوانی میں اٹھا لیتا ہے، یہ میرا اللہ کا نظام ہے۔ اب عمر تو کام ہے، لیکن اس امت کی ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، نبیوں والا کام بھی انہوں نے کرنا ہے۔ عمر تھوڑی سی ہے، اور پہلی امتوں کو دیکھ دے کر ان کے جذبات مچلتے ہیں کہ ان کی اتنی عمریں تھی، انہوں نے اتنے اعمال اور عبادات کیے، ہماری تو اتنی تھوڑی سی عمر ہے، ہم اس مقام و درجے تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ یہ امت تھوڑی سی عمر میں بھی اللہ کا قرب اس امت کو حاصل ہو جائے، اس کی روحانی پرواز بلند ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک لمحات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں یہ لیلۃ البرات، شب برات بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے۔ اگر رمضان کی بہاریں برکتیں ہیں، اس میں مسلمانوں کی روحانی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہے اس میں عبادت جو کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ ایک رات کی عبادت 84 سال کچھ ماہ سے زیادہ ہے۔ ایک رات میں اتنی روحانی پرواز ہو جاتی ہے۔ وہ تلافی اس طرح اللہ نے فرما دی۔ یہ لمحات اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیے۔ رمضان سے پہلے یہ مبارک مہینہ، پھر یہ جو برات کی رات ہے، اور یہ اس لیے دی کہ ہم رمضان کی تیاری کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں اور پاک صاف ہو جائیں، تاکہ ماہ رمضان کی آمد ہو تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں، انوارات اور تجلیات اس کا براہ راست آپ مستحق ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ پہلے سے ہی پاک صاف ہو جاؤ، اور پہلے سے ہی اللہ کو منا لو، پہلے سے ہی گناہ معاف کرا لو۔ یہ لمحات اللہ نے اس لیے دیے تاکہ تم اس کی تیاری کر لو۔ تو بہرحال
اس رات کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، اور اس رات کو تنہائی میں عبادت کرنی ہے، میلے ٹھیلوں میں یہ اس طرح کے لمحات نہیں ضائع کرنے چاہیے، اللہ آئندہ بھی نصیب کرے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں گویا کہ فیصلے ہوتے ہیں اور خدائی بجٹ پیش ہوتا ہے، اور اس وقت انسانوں کے رزق کے اور عمر کے اور وہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں اس کا عملی طور پہ نفاذ ہوتا ہے، عملی طور پہ اس کا نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، بجٹ گویا کہ پیش ہو جاتا ہے، خدائی بجٹ۔ اور اس لیے پہلے مسلمان رجب کا مہینہ آتے ہی اپنا حساب کتاب اور مالی معاملات کو کلیئر کر دیتے تھے، کوئی لین دین ہے کلیئر کر لیتے تھے، صرف زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ ماہ رمضان کے عبادات کو بجا لا سکیں، اور اس عبادت میں وہ سکون اطمینان کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ وہ پھر اس وقت زکوٰۃ ادا کرتے تھے، قرض کا لین دین کلیئر کرتے تھے، تاکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک ہے، کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان ہے، خدا نخواستہ سود خور ہے، شراب خور ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی فائل روک دی جاتی ہے، ان کی فائل روک دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دلوں کے اندر سے ہم کینہ، بغض، حسد، ساری چیزیں نکال دیں، ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کریں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کا معاملہ کلیئر کر لیں، رشتہ داروں میں ہے تو اس کا تو زیادہ ڈبل ہاتھ ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ جائز نہیں۔ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ 3 دن تک تمہارے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، تمہارے غصے کا خیال رکھا گیا ہے، 3 دن کے بعد ختم۔ بھائی ہے اس سے جا کر معافی مانگو، جو رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کوئی مسلمان ہے اسے معافی مانگو۔ 3 دن کے بعد بھی معافی نہیں مانگی، مر گئے تو سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اس لیے اپنے معاملات پہ بھی تھوڑا سا، عالم تعلقات پہ بھی تھوڑی سی نظر دوڑا کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے ہم تیار کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔